السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، استقبال ہے آپ کا خیر مقدم ہے ایک بار پھر میرے القلم اسٹوڈیو یوٹیوب چینل میں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے آپ سے درخواست کی تھی، ہم نے آپ کے سامنے ایک ویڈیو پیش کی تھی جس میں حضرت عثمان فاروقی صاحب مسلک دیوبند کو چھوڑ کر کے مسلک بریلوی میں شامل ہوئے تھے۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے وہ ویڈیو تفصیلی لے کے آئیں گے جس میں حضرت عثمان صاحب دوبارہ مسلک دیوبند میں شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے کیا کچھ بیان کیا ہے۔ آپ ان کی زبانی خود سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ مسلک بریلوی کے اندر کتنی خباثت بھری ہوئی ہے۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، جب میں نے اپنے چینل پر مسلک دیوبند کو قبول کرنے کا اعلان اپلوڈ کیا تو اس کے بعد اپنوں نے بھی اور غیروں نے بھی یہ سوال مجھ سے کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے آپ اس طرف گئے، اور میں نے بھی آپ حضرات سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو جاری کروں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دیوبندیت کو چھوڑ کر جب بریلوی ہوا، میرا کیونکہ خاندان بھی بریلوی ہے، تو میرا ذہن یہ تھا، یہ الجھن تھی کہ یہ چھوٹے موٹے اختلافات ہیں اور جو ان حضرات پر شرک کا فتویٰ لگتا ہے وہ جہلاء کی وجہ سے لگتا ہے، علماء کی وجہ سے نہیں لگتا۔ یہ بہت بڑی میری غلطی تھی۔ پھر کچھ حضرات نے میری رہنمائی فرمائی، پھر میرے سامنے یہ ساری باتیں آئیں، تو پھر میں نے کہا یار مجھے اس مسلک میں دولت بھی مل جائے گی، شہرت بھی مل جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا قرب یہ مجھے شاید نصیب نہ ہو۔ اس لیے میں نے اسی جرت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ باقاعدہ طور پہ اپنے مسلک میں واپسی کا اعلان کیا۔ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک نمونہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، رزق وہ دیتا ہے، بیٹیاں بیٹے وہ دیتا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں۔ ان کے مولانا حشمت علی خان قادری صاحب ہیں، جن کو یہ حکیم الامت بھی کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے اصلاح بہشتی زیور، اس کے صفحہ 30 پہ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو مقرر کر رکھا ہے، ان سے آپ رزق مانگو، اولاد مانگو، جو کچھ مانگو آپ کو ملے گا۔ مکمل حوالہ ہم نے یہاں پہ لگا دیا ہے، آپ مکمل عبارت وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت کے ایک شدائی ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مداح اعلیٰ حضرت، اس میں انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ مجھے ایمان جو ملا ہے وہ بھی تو نے دیا ہے، مجھے سب کچھ اعلیٰ حضرت تو نے دیا ہے، اور آگے یہ کہتے ہیں کہ میں تو تجھے مشکل کشا ہی کہوں گا، نعوذ باللہ۔ یہاں تک اس طرح گھٹیا ترین ان لوگوں کے عقائد ہیں۔ پھر اس کا رد کرتے ہوئے ہمارے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ دیا ہے، جو میں لگا رہا ہوں۔ آپ حضرات اس کی بات کو بھی اور حضرت نے جو فتویٰ دیا ہے اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے احمد رضا خان بریلوی کا ایک مشہور شعر ہے جو اکثر ثنا خان بھی ان کے پڑھتے ہیں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ یہ شعر پورا اگر آپ پڑھیں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ اللہ کا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو اس پر علامہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا تھا، جو آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جو ان حضرات نے گستاخیاں کی ہیں۔ یہ تو میں نے ایک دو حوالہ جات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں جو ہمارے اکابر نے ان کے اوپر شرک کا فتویٰ لگایا ہے، فتویٰ جات اور بھی ہیں جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں۔ ان کے اعلیٰ حضرت نے ہدایت بخشش جلد نمبر 3 صفحہ 37 پہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے جو گھٹیا ترین زبان استعمال کی ہے، وہ میری ہمت بھی نہیں ہے کہ میں یہاں پر پڑھوں اور آپ حضرات کو سناؤں۔ وہ ہم حوالہ لگا دیں گے، آپ حضرات خود اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ اب آپ یہاں پر غور کریں، ہم مثال کے طور پہ سرگودا میں رہنے والے ہیں، ہماری اگر بیٹی کی شادی ہو جائے تو ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر اتنی حیا موجود ہے کہ جب ان کی شادی ہو جائے تو اس کے بعد وہ جب اپنے والدین کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ والدین کے سامنے اپنے شوہر کے پاس ایک چارپائی پہ نہیں بیٹھے گی حیا کی وجہ سے، لیکن ان حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، ان کے بارے میں اور ان کی ازواج مطہرات کے بارے میں ان ملعونوں نے کیا لکھا ہے،
آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، احمد رضا خان بریلوی نے جو کتاب لکھی ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، میں اس کو بقواسات اعلیٰ حضرت کہوں گا، اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 310 ہے۔ اس پہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ازواج مطہرات قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ نعوذ باللہ شاباشی فرماتے ہیں، اور شاباشی کا معنی ہم بستری ان کے اشرف سیالوی نے لکھا ہے۔ تو آپ حضرات اس حوالے کو بھی ملاحظہ فرمائیں کہ کس طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ازواج مطہرات کی عظمت پر گھٹیا ترین ان لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے مولانا عمر اچھروی صاحب نے اپنی کتاب مقیاس حنفیت کے صفحہ نمبر 291 پہ یہ بات لکھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زوجین کے جفت ہونے کے وقت بھی حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ کس طریقے سے ان لوگوں نے گھٹیا ترین عقائد بیان کیے ہیں اور لکھے ہوئے ہیں، حوالہ جات بہت زیادہ ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک جھلک پیش کی ہے۔ آپ حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی اور ان حضرات کے جو عقائد ہیں میں امت مسلمہ کے سامنے رکھتا رہوں گا، تاکہ امت مسلمہ اپنا اور اپنے دوستوں کا ایمان بچائے۔